صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے جنرل صاحب ابھی سوشل میڈیا کی بات کی اور ساتھ ہی آپ نے بات کی ملک کی ترقی کی اور SIFC کے کردار کی، تو اسی سوشل میڈیا پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو فوج کے مختلف فلاحی ادارے ہیں، AWT ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، عسکری سیمرن، عسکری بینک اور متعدد جو ادارے ہیں، ان کے حوالے سے بڑی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں کہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، ان کی آمدنی کتنا ہے، ان کا بجٹ کتنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ بھی ان اداروں کی طرف استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا یہ جو فوج کے فلاح و بہبود کے ادارے ہیں یہ ملکی اکانومی میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں، اور جو ان کے اخراجات ہیں، ان کی آمدنی ہے، اس حوالے سے بتا دیں۔ دیکھیں، جو ہمارے آپ کے اس قوم کے جو شہداء ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، جو ہمارے جوانان ہیں، جو ہمارے غازی ہیں، جو ہمارے وار وونڈیڈ ہیں، وہ اس قوم کا اثاثہ ہیں۔ ان کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے لیے پاک فوج میں ایک مربوط نظام موجود ہے، اور یہ جو ادارے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ، دے آر پارٹ آف دیٹ کوآرڈینیٹڈ کمپریہنسو سسٹم جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ دس از ناٹ یونیک ٹو پاکستان۔ یہ جتنی جدید افواج ہوتی ہیں ان میں جو ان کے ویٹرنز ہوتے ہیں، جو ان کے مارٹرز ہوتے ہیں، جو ان کے وار وونڈیڈ ہوتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ریٹائرڈ فوجی افسران جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کے متعدد ویلفیئر آرگنائزیشنز، اسٹیبلشمنٹس موجود ہوتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے باقی ممالک میں ہم سے کہ باقی ممالک میں ان اداروں کو ستائش سے دیکھا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی ویلیو کو سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پہ جس انفارچونیٹ ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا جا چکا ہے اس کے اندر اس پہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کھیلا جاتا ہے۔ دیٹ از دی اونلی ڈفرنس۔ نو لیٹس کم اگین ٹو دی فیکٹس۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہمیں فیکٹس میں بات کرنی چاہیے۔ سال 2022-23 یہ فائنینشیل ایئر جو پچھلا ہے، اس میں ڈائریکٹلی پاکستان آرمی نے 100 ارب روپیہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرا ہے۔ یہ جو ادارے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو ذیلی ادارے ہیں پاک فوج کے، انہوں نے 260 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے، تو کل ملا کے ہو گئے 360 ارب صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرائے۔ یہ جو 260 ان اداروں نے جمع کرایا، اس میں فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب جمع کرائے۔ DHS ان پہ بڑا سوال ہوتا ہے، انہوں نے بھی 23 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز میں جمع کرائے۔ NLC نے تقریباً 3.5 ارب، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے قریباً 3 ارب، اور کل ملا کے 260 باقی چیزوں کو شامل کر کے، اور فوج کا اور ان کا حصہ بن گیا 360 ارب روپے کا۔ یہ ہے فیکٹ۔ فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو فلاحی ادارے ہیں، جو ویلفیئر آف دی جو شہداء اور ان کے لیے قائم ہے، وہ آگے میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی سمجھا دیتا ہوں کیسے کیا جاتا ہے۔ ان پہ سرکاری خزانے سے کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ 0، 1 روپیہ بھی نہیں۔ تو یہ کئی 100 ارب سرکار کے خزانے میں ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرا رہے ہیں، سرکار کا ان پہ کوئی پیسہ نہیں لگ رہا۔ لیکن اس پیسے کو سائڈ پہ کر دیں آپ، جو ان کائنڈ جو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، جو یہ سہولت اور خدمات دے رہے ہیں پاکستانی عوام کو، اس کی بھی قیمت اس کی قیمت نہیں آپ لگا سکتے، چاہے وہ سیکیورٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز ہیں پورے پاکستان میں جہاں پہ معیاری نظام تعلیم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ CMHs ہیں، فوجی فاؤنڈیشن کے ہاسپٹلز ہیں، چاہے وہ دور افتادہ مقامات میں، شمالی علاقہ جات میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں، KPK کے اندر میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو ڈور سٹیپس پہ غریب لوگوں کو آپ صحت کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے کیا، یہ فوج تو ویٹرنری کیمپس بھی لگاتی ہے۔ کیا آپ ان کی قیمت لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے شہید ہیں، جو ہمارے وار وونڈیڈ ہیں، ان کے بچوں کو، جو آپ کے جوانان اور افسران ہیں، ان کی جو فلاح و بہبود پہ جو پیسہ لگتا ہے، جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، اگر یہ ادارے نہ کریں تو وہ ریاست پاکستان کی، آپ کی اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کسی بھی
ترقی یافتہ مہذب ملک کے لیے. وہ جو NLC جو انٹر کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہی ہے, آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ افغانستان کے تھرو بھی افغانستان کو بائی پاس کر کے کتنی سینٹرل ایشیا ریپبلک کے لیے راستے کھلے, جو بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ اس کی وجہ سے پاسبل ہو رہی ہے. اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو FW اور دیگر جو ادارے دور افتادہ مقامات پہ جہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, جہاں بزنس رسک نہیں بہت زیادہ ہے, وہاں پہ جا کے روڈیں بناتے ہیں, ٹنلز بناتے ہیں, برجز بناتے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو زراعت میں, جو IT کے اندر, جو منرل ڈیولپمنٹ میں پاک فوج اور اس کے ادارے کام کر رہے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے آپ اس کی. تو یہ پروپیگنڈا جو سا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو ادارے ہیں, لیٹ سی ہو ورکس ان دم, اس میں کثیر تعداد, لاکھوں کی تعداد میں سویلین بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن کو دیکھ لیں, دیر از ناٹ اے سنگل یونیفارمڈ آرمی پرسنل ان فوجی فاؤنڈیشن. کثیر تعداد جو ہے وہ سویلینز کی ہے, اور باقی ماندہ کچھ ریٹائرڈ JCOs ہیں, سردار صاحبان, سولجرز اور افسران ہیں. حاضر سروس فوجی تو ان اداروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یہ ہیں فیکٹس. اور آئرنیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ بڑھ چڑھ کے تنقید کرتے ہیں, اگر آپ کھل کے ان سے گپ مارے علیحدہ میں, تو وہ انہی DHS میں رہنا پسند بھی کریں گے, انہی CMHS میں جا کے علاج کرانا ہی پسند کریں گے, کیونکہ کوالٹی لیونگ, کوالٹی میڈیکل سروسز ان کے اپنے بچوں کو انہی کے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھانا ہی پسند کریں گے. تو ہمیں اپنے اندر سے یہ منافقت ختم کرنی ہوگی. ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی عادت اپنانی پڑے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.